جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامع ترمذی شریف کی نشست سلسلے وار جاری و ساری ہے، مسلسل چل رہی ہے. زیر اہتمام جامعہ انواریہ حیدرآباد، جو باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلایا جا رہا ہے، بیاد و برائے ایصال ثواب سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی فاؤنڈر جامعہ انواریہ حیدرآباد و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، آج بتاریخ 15 اپریل 2013 انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 851. آج ہم ترمذی شریف کا درس اس حدیث سے شروع کرنے والے ہیں. طواف کرنے والے کا فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی الصلاة بعد العصر وبعد الصبح فی الطواف لمن یطوف. حدثنا ابو عمار وعلی بن خشرم قال حدثنا سفیان بن عیینة عن ابی الزبیر عن عبد اللہ بن باباہ عن جبیر بن مطعم ان النبی. انشاءاللہ تعالی پوری حدیث عربی میں پڑھی جائے گی، اس کے بعد ترجمہ ہوگا، پھر تشریح بیان کی جائے گی تاکہ آپ کی اور ہمارے سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جبیر بن مطعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعة شاء من لیل او نہار. وفی الباب عن ابن عباس وابی ذر قال ابو عیسیٰ حدیث جبیر بن مطعم حدیث حسن صحیح وقد رواه عبد الله بن ابي نجيح عن عبد الله بن باباها ايضا. وقد اختلف اهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفیان الثوری و مالک بن انس. طواف کرنے والے کا صبح اور عصر کے بعد نماز پڑھنا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، کسی شخص کو اس گھر کے طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے نہ روکو. طواف کے بعد 1-2 رکعت نماز پڑھنا وہ مستحب ہے. تو اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد طواف کیا تو فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے، اور عصر کے بعد بھی کوئی سنت اور نفل پڑھنا نہیں ہے سورج غروب ہونے تک. البتہ قضا نماز ہے، پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہ حکم جو ہے یہ عام ہے یا مکہ مکرمہ اس سے مستثنا ہے، الگ ہے؟ تو احناف کے پاس مکہ مکرمہ اس سے الگ نہیں ہے. یہ جو حکم ہے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنا، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، ہر جگہ یہ حکم عام ہے. جی. البتہ امام شافعی اور ہر جگہ یہ حکم برقرار رہے گا. اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو 2 رکعت طواف کے بعد کی نماز نہیں پڑھنا، سورج طلوع ہونے تک انتظار کرنا، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھنا. ایسے ہی کوئی عصر کے بعد طواف کیا ہے تو پھر طواف کے بعد کی جو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اس کو مؤخر کرنا، مغرب تک روک دینا اس کو. سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے. اگر کسی شخص کو جو ہے نا ضروری کام ہے یا کاروبار رہتی، تجارت رہتی، ہزاروں کی پبلک رہتی دکان پہ مسلسل، یعنی صرف طواف کر لیا، نماز پڑھ کے فوری جو ہے دکان یا کاروبار کے میں آ جانا پڑتا، مصروف ہو جانا پڑتا دکان میں، کوئی دوسرا عذر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر مغرب تک وہاں حرم میں نہیں ٹھہرے طواف کرنے کے بعد، کیونکہ عصر کے بعد جو ہے نفل نماز پڑھنا جو ہے مناسب نہیں ہے سورج جو ہے پورا ڈوبنے تک، تو اب انہیں مغرب کی نماز کے لیے جو ہے نا مطلب نہیں آیا تو ضروری نہیں ہے وہیں پڑھنا ہے. آگے اس میں بتا رہے نا ابن عمر رضی اللہ عنہما فجر کی نماز کے بعد طواف کیے لیکن نماز نہیں پڑھے. وہاں مکے سے نکل گئے باہر، ایک ذی طویٰ کے ایک مقام ہے، وہاں پر اترے. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد سورج جب طلوع ہوا تو اس وقت نماز ادا کیا بول کیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز کعبے میں ہی پڑھی جائے. جو جس مقام پر پہنچ گیا ہے وہاں سے نکل کر اس مقام پر بھی ادا کر سکتا ہے. مغرب اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں.
اس باب میں حضرت ابن عباس اور ابو ذر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث جبیر بن مطعم حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن ابی نجیح نے اسے عبداللہ بن بابہ سے بھی روایت کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں عصر اور صبح کی نماز کے بعد پڑھنے اور طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر عصر کے بعد طواف کرے تو غروب آفتاب تک نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح اگر صبح کی نماز کے بعد طواف کیا تو بھی طلوع شمس سے پہلے نماز نہ پڑھے۔ ان حضرات نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے دلیل پکڑی ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد طواف کیا اور نماز پڑھے بغیر مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ مقام ذی طویٰ میں اتر کر طلوع آفتاب کے بعد نماز پڑھی۔ سفیان ثوری اور مالک بن انس رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ احناف کا بھی یہی قول ہے۔ شوافی اور حنبلی کے پاس ان کے پاس طواف کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے فجر کے بعد طواف کیا ہو یا عصر کے بعد۔ تو چنانچہ یہ لوگ پڑھتے بھی ہیں؟ پڑھتے بھی ہیں، ان لوگوں کی دلیل یہ حدیث شریف ہے۔ جی، حدیث نمبر تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ حضور پڑھتے تھے۔ حضور کیا فرمائے، اے بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے اولاد، کسی کو اس حرم میں اس جگہ طواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے مت روکو، چاہے وہ کون سا بھی وقت ہو۔ تو کون سا بھی وقت کا ذکر آ گیا اس میں؟ اور اس میں ہے نا ایت ساعتن، جس گھڑی جس وقت چاہے وہ، من لیل و نہار، چاہے رات ہو یا دن ہو، یعنی اگر کوئی شخص رات ہو یا دن ہو، رات کے یا دن کے کسی بھی حصے میں اگر طواف کرنا چاہے، کسی بھی وقت طواف کرنا چاہے یا نماز پڑھنا چاہے تو اس کو مت روکو فرمائے۔ تو اب یہ تو شوافی اور حنبلی لوگ جو ہے اس حدیث کے ذریعے جو ہے استدلال کرتے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، دلیل لے رہے ہیں یہ حدیث سے، اور جو احناف جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے دلیل لے رہے ہیں۔ جی، مگر خوی تو اس میں شافعی اور امام مالک رحمہ امام حنبلی خوی بول رحمۃ کے ہم اللہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ اب جیسے یہ حدیث شریف ہے تو خالی حدیث سے مسئلہ مستنبط کرنا یہی کام نہیں ہے فقہا کا۔ مستنبط میں نے حدیث سے ہی مسئلہ مسئلہ نکالنا۔ نکالنا ایک ہی کام نہیں رہتا، بلکہ سب سے پہلے حدیث کی سند کی جانچ پڑتال ہوتی کہ سند میں فلاں فلاں راوی ہے۔ اب وہ فلاں فلاں راوی کے بارے میں محدثین کے کیا اقوال ہے، یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے یا ان کا حافظہ کمزور ہے۔ کبھی کیا ہوتا حافظہ قوی رہتا، آخر عمر میں اختلاط ہو جاتا، یعنی حافظہ کمزور ہو جاتا اور یاد کم رہتا ان کو، تو اس میں بھی اعتبار کرتے محدثین کے حافظہ کمزور ہونے سے پہلے جو روایتیں بیان کیے تھے اس کا اعتبار کرتے، حافظہ کمزور ہونے کے بعد جو بیان کیے اس کو الگ کر دیتے۔ تو مختلف احکام ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث میں خاص حکم رہتا اور ایک حدیث میں عام حکم رہتا، تو اصول فقہ کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ خاص اور عام دونوں آگے تو عام کو ترجیح دیں گے۔ جیسے میں اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ قبیلہ عرینہ کے چند اشخاص مدینہ منورہ آئے، چونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، اس لیے مدینہ کی مدینہ کی آب و ہوا سازگار نہیں ہوئی، بیمار ہو گئے وہ لوگ مدینہ آتے ہی۔ تو حضور فرمایا کہ ان لوگوں کی بیماری کا علاج اونٹوں کے پیشاب پینے میں ہے، بلکہ ان لوگوں کی رہنمائی کی۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم کا ایک وہ اونٹوں کا مرکز تھا، وہاں پر پہنچ کر اونٹ پیو بولے، تو وہ لوگ بدمعاشی کیا کہ اونٹوں کا پیشاب پیے پہنچ کر وہاں پر، اور پھر وہ جو نگرانی کرنے والا تھا اونٹوں کی اس کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر فرار ہو گئے تھے۔ تو وہاں اس حدیث میں خاص حکم تھا پیشاب پینے کا، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے کہ پیشاب سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ اور جس حدیث میں پیشاب پینے کا حکم ہے وہ مأکول اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور جس حدیث میں منع کیا گیا پیشاب سے بچنے کا اور احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا اس میں عام ہے بول، چاہے وہ جانور کا ہو یا انسان کا ہو، ہر پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس حدیث سے وہ حدیث منسوخ ہو گئی۔ اب کوئی اس حدیث کی بنیاد پر دلیل پیش کر کے کسی کی بیماری کی شفا اس میں ہے بلکہ اونٹ کا پیشاب یا جانوروں کا پیشاب پینے کا حکم نہیں دے سکتا، تو یہ منسوخ ہو گیا۔ ہاں منسوخ ہو گیا، اب یہ ناسخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ فقہا کے اصول اور قواعد جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی مستنبط ہے کہ بھئی ایک حکم عام ہے ایک حکم خاص ہے، تو خاص حکم ایک خاص مدت کے لیے تھا، زمانے کے لیے تھا، خاص قوم کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں ہے وہ حکم ایسا۔ تو ایسے ہی اب وہ جو حکم ہے وہ عام ہے، وہ عام حکم ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، حکم ہے وہ، اور وہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے احناف کے بعد۔
ناسخ منسوخ میں بھی تاریخ معلوم رہی تو اچھا رہتا. اب پہلے کی تاریخیں معلوم کرنا ممکن نہیں تھا. تاریخ معلوم ہے تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا. تاریخ نہیں معلوم ہے تو دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ دکھتا, تو دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو دونوں کو چھوڑ دیتے کبھی. اگر ترجیح دینے کا کوئی طریقہ ہے, ترجیح کا طریقہ جیسے رفع یدین کی جو حدیث ہے, ابن عمر روایت کی, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کیا کرتے تھے, رکوع میں جاتے وقت بھی, رکوع سے اٹھتے وقت بھی, سجدے میں جاتے وقت بھی, سجدے سے قیام کے لیے اٹھتے وقت, یہ روایت کیے. اور پھر ان کا خود عمل کیا ہے, رفع یدین کا نہیں ہے. راوی ایک روایت کر رہے ہیں اور ان کا عمل اس روایت کے خلاف ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو روایت کر رہے ہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا, ورنہ انہوں حدیث کے خلاف نہیں جاتے تھے. ہائے ہائے ہائے. تو یہ اصول بنے ہوئے ہیں فقہا کے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی اس کو مستنبط کیے. جی. حدیث نمبر 852 ثابت کیے, نکالے اس کو. باب ما جاء ما یقرأ فی رکعتي الطواف, نماز طواف کی قرات. طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کون سے سورہ پڑھنا سنت ہے, مستحب ہے. حدثنا ابو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں اخلاص کی 2 صورتیں یعنی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی. تو یہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں سنت ہے, پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں. اگر یہ پڑھیں تو اتباع سنت ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسری صورتیں بھی پڑھا تو جائز ہے, اس کی نماز ہو جاتی. افضل یہ ہے کہ یہ پڑھیں. حدیث نمبر 853 حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن جعفر بن محمد عن ابیہ انه قال يستحب ان يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. قال ابو عيسى وهذا صح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن ابيه في هذا صح من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. جعفر بن محمد اپنے والد سے راوی روایت کرتے ہیں کہ وہ طواف کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنا پسند کرتے تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عبدالعزیز بن عمران کی روایت سے صحیح ہے, یعنی اس میں جعفر بن محمد کی اپنے والد سے روایت بنسبت اس روایت کے زیادہ صحیح ہے جسے وہ بواسطہ والد اور حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. عبدالعزیز بن عمران حدیث میں ضعیف ہیں. اب یہ راویوں کے ضعف اور ثقافت کی وجہ سے بھی حدیث کے مراتب اور اس کے درجات بدل جاتے ہیں. یعنی جیسے راوی عادل ہے, متقی پرہیزگار ہے اور اس کا حافظہ بھی قوی ہے اور شیخ کی صحبت میں بھی زیادہ رہے, تو ایسے راوی کی روایت کو پہلے ترجیح دیں گے. جی. اگر کوئی شیخ مانے ان کے استاد کی صحبت میں بھی زیادہ رہے اور حافظہ بھی قوی ہے, متقی پرہیزگار ہے, اور اس حدیث میں کوئی علت قادحہ یعنی حدیث کا مفہوم انسانی عقل سے باہر ہے, سمجھے, الفاظ سے بھی پہچانتے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں نورانیت ہوتی ہے اور چاشنی حلاوت ہوتی ہے, دوسروں کے الفاظ میں وہ بات نہیں ہوتی. اور یہ جرح و تعدیل کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ تابعین سے شروع ہوتا ہے. صحابہ کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتا کیونکہ تمام کے تمام صحابہ متقی پرہیزگار ہیں. حدیث نمبر 854 باب ما جاء فی کراہیت طواف عریانا. اس حدیث میں وہی بتا رہے ہیں کہ جعفر بن محمد ایک بزرگ گزرے, ان کے والد بھی طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا پسند کرتے تھے. تو یہ پڑھنا مستحب ہے اور اس میں سنت کی اتباع بھی ہے. اگر کوئی نہیں پڑھا اس کے علاوہ کوئی دوسری صورتیں بھی پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جاتی, نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اتباع سنت میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی پیروی میں ایسا کرنا بہتر ہے, ورنہ مستحب ہے, ثواب زیادہ ہے, اس میں ثواب زیادہ ہے, فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے. جی. باب ما جاء فی کراہیت الطواف عریانا, ننگے ہو کر طواف کرنے کی ممانعت. جی. حدیث نمبر 854 دور جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا, پورا کیونکہ مکمل ننگے, مکمل بولے تو وہ سطر جو تھا دور جاہلیت میں بھی جو کفار تھے, مشرکین عرب, ان کے اندر جہاں بری صفتیں تھیں وہاں پر عمدہ خصلتیں بھی تھیں.
جیسے یعنی مہمان جہاں پر نوازی، خراب عادتیں تھیں وہاں خراب پر عادتیں تھیں وہاں اچھی عادتیں بھی تھیں. اچھی عادتیں بھی تھیں. جیسے اگر کسی کو اپنے امان میں لے لیے تو اپنی جان دے دیتے تھے، لیکن اس پر آنچ آنے نہیں دیتے تھے. مہمان کی مہمان نوازی کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، ایسے کام، اچھی عادتیں بھی ان کے اندر تھی. بعض بری عادتیں بھی تھیں. حدثنا علی بن خشرم حدثنا سفیان بن عیینۃ عن ابی اسحاق عن زید بن اسیع قال سألت علیا بأي شيء بعثت قال بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له فأربعة أشهر. وفي الباب عن أبي هريرة قال بعث حديث علي حديث حسن. زید بن اسیع کہتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کس چیز کے ساتھ بھیجے گئے تھے. یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عہد مبارک میں صحابہ کرام کو تبلیغ دین کے لیے روانہ فرماتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک جگہ کا گورنر بنا کر بھیجے، اور حضرت علی اس وقت عرض کیا کہ میں اپنے اندر فیصلے کی صلاحیت نہیں پاتا. تو حضور فرمائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سینے پر دستے مبارک سے مار کر آپ کے حق میں دعا کیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت سے فیصلے کرنا شروع کیا جہاں پر آپ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا 4 باتوں کے ساتھ مجھے بھیجا گیا. 4 باتوں میں سے ایک بات کیا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مشرف و اسلام ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا. دوسری بات بیت اللہ شریف کا طواف برہنہ ہو کر نہ کیا جائے، برہنہ ننگے ہو کر نہ کیا جائے. یعنی وہ جو اسلام میں جو ستر چھپانے کا جو حکم ہے اس میں سے کوئی حصہ بھی نظر نہیں آنا. اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک جمع نہ ہوں گے. یعنی اب مشرکین جب تک مکے میں تھے، اس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین سرتاپا نجیس ہیں، ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ ان کا آخری سال ہے یہاں پر مکے میں. اس سال کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں کعبے کے قریب نہ ہوں، حرم کے، مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. تو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ آخری سال ہے. اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک جمع نہ ہوں گے. کہاں؟ حرم میں، مسجد حرام میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے معاہدہ ہے وہ اپنی میعاد تک ہے. اب مشرکین میں سے جن سے معاہدہ ہے اس کی ایک میعاد مقرر ہے، ایک مدت مقرر ہے، اس مدت تک ہے. اور جس کی کوئی مدت نہیں ہے وہ 4 مہینے تک ہے ختم. 4 مہینے کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتا. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث علی حسن ہے. یعنی اسی حدیث کی روشنی میں سعودی عرب میں جو ہے حرم کے قریب کوئی کافر وغیرہ جو ہے داخل نہیں ہو سکتا، حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو جائے، تب جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے. اس وقت تک انہیں حرم اور مدینہ شریف کے جو حدود ہیں وہ دونوں حدود میں یہ جو ہے کفار اور مشرکین کے لیے داخلہ یعنی آنا منع ہے حکومت کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں یہی حدیث کی روشنی میں وہ لوگ جو ہے یہ عمل کر رہے ہوں گے، مطلب وہ زمانے سے چلتے ہوئے آ رہا ہے. اور یہ حدیث اور وہ قرآن کی آیت. حضور فرمائیں کہ 2 دن جمع نہیں ہو سکتے مکہ مکرمہ میں، حرم میں. اور جزیرۃ العرب کو مشرکین سے خالی کر دیا جائے گا فرمائے. تو سرکار کے دور میں ہی یہ سب ہو گیا. یہ اب قیامت تک کوئی بھی اس میں کافر داخل نہیں ہو سکتا حرم کے علاقے میں. حدیث نمبر 855 حدثنا ابن ابی عمرہ. اس کی حکمت کیا ہے؟ کس کی حکمت؟ کافروں کو جو ہے حرم کی حدود میں آنے سے جو روکا گیا، آنے سے منع کیا گیا، کیونکہ دیکھا اگر جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے کہ تم دین کے پیغام کو حکمت اور مصلحت سے پیش کرو. تو جو کہ اگر اس کو حرم میں اگر اس کو داخلہ اگر آنے کی اجازت دی جائے نہ، ایک ذہن میں میرے سوال آ رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان غیب پر ہے، اللہ و رسول جو حکم دیے بس اس کو مان لینا ہے. ایک ذہن میں سوال آ رہا، تو میں جو ہے سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ وہ جو شکوک ہے وہ دور ہو جائے. تو مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس کافروں کے ساتھ جو حسن سلوک رہا ہے اور جو ان کے حقوق جو ادا کیے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات نہایت صاف رحم اور کرم کا معاملہ کیے ہیں، اور صحابہ کے بھی عمل ان کے ساتھ بے انتہا بہترین اور اچھا رہا ہے، تو اس کے باوجود کافروں کو آنے سے کیوں روکا گیا؟ اگر کعبۃ اللہ شریف کے حدود میں اور مدینہ المنورہ کی حدود میں حرم میں وہ لوگوں کا آنے سے روکنے سے یہ لوگوں کے مطلب ایک نفرت پیدا ہو جائیں گے نا بھائی، کہ ہمارے کو جو ہے نا مطلب آنے سے روک رہے ہیں، ہمارے کو جو ہے نا آنے سے منع کریں، قسم کی نفرت پیدا ہوں گے. جبکہ ان کو قریب کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام قبول کریں.
ہمارے اخلاق سے، تو اس میں کچھ حکمت ہو سکتی. ضروری نہیں ہے، ہم تو ایمان ہمارا غیب پر ہے، اللہ کا حکم ہے، بس مان لینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا کوئی سبب ہو، کوئی حکمت ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر حکمت بھی ہمارے سامنے جو ہے کھول دی گئی ہو یا بیان کر دی گئی ہو. وہ حکمت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے بہتر جانتے ہیں. قرآن مجید میں جو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو مشرکین سرتاپا ناپاک ہیں، تو مشرکین کی نجاست سے کیا مراد ہے؟ ظاہری نجاست مراد نہیں ہے، بلکہ باطنی نجاست مراد ہے کہ ان کے قلوب، ان کے دل کفر اور شرک کی گندگی میں ملوث ہیں، لہٰذا ان کو مسجد حرام کے پاس آنے نہ دیں اس سال کے بعد. یہ آخری سال ہے ان کا. تو یہاں جو حکمت ہے منع کی کہ کعبۃ اللہ کی جو حرمت ہے، عام مساجد حرمت مانے اس کی جو اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، عظمت ہے عظمت اور اہمیت ہے اور فضیلت ہے، وہ دنیا کی پوری مساجد میں سب سے زیادہ اور اہم ہے. اور قرآن مجید میں کفار سے نفرت کا حکم نہیں دیا گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو ان کافروں سے قلبی میلان رکھنے سے منع فرماتا ہے. جہاں تک ظاہری حسن سلوک کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انصاف کرو، اس میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کافروں سے قلبی میلان کے لیے روک لگایا کہ تجارت بھی کر سکتا کوئی کافر کے ساتھ اگر چاہے تو، دیانت دار ہیں ان دنیاوی اعتبار سے، تو اس کے ساتھ تجارت بھی کر سکتا ہے. اور البتہ قلبی میلان نہیں ہونا. کیوں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا کبھی قلبی میلان اس کو اپنے دین سے پھیر دے، اسی وجہ سے ان کی قربت سے منع کیا گیا. جیسے دین سے کیسا قلبی میلان ہو جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، دین سے کیسے پھر سکتا انہیں. دیکھیے ان کے مذہب میں جو چیزیں عبادت میں داخل ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ اس کو پسند نہ آ جائیں. اگر وہ پسند آ جائیں گی تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ دین سے پھر جائیں گا، کافر ہو جائیں گا، مرتد ہو جائیں گا. ارشد القاری صاحب ایک واقعہ لکھے غالباً کتاب لال آزار میں، کہ آدمی کی نیت جیسی ہوگی، اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک شخص مکے میں ہے، عرب میں ہے، دنیا کی سب سے مقدس ترین زمین پر رہ کر اس کی خواہش تھی دل میں اس کے کہ ہندوستان میں رہتا میں تو اچھا ہوتا، امریکہ میں، کینیڈا میں رہتا تو اچھا ہوتا. اس کے انتقال کے بعد اس کی خبر کھود کر دیکھا گیا. بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ایک ایسے ہی ایک ہندوستانی ایک خاتون ہے جس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، اسلام کی محبت آ گئی، تو وہ پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گئی. عیسائی کی بیٹی تھی لیکن پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گئی، اور اپنے اسلام کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کی. لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کی تدفین عیسائی مذہب کے مطابق ہوئی. تو اس عیسائی لڑکی کے ایک استاذ تھے، غالباً لکھنؤ کا واقعہ ہے. استاد سے جو فارسی پڑھاتے تھے اس لڑکی کو، اور اس لڑکی کے والد کمشنر تھے. تو وہ استاد جب پڑھانے کے لیے آتے تھے عصر کے بعد، مغرب کی اذان ہو جاتی تو انہوں نماز پڑھتے تھے گھر میں، اور قرآن کی تلاوت بھی نہایت دردناک انداز میں تلاوت کرتے تھے. تو ان کی نماز اور ان کے نماز کے طریقے کو دیکھ کر، قرآن کی تلاوت سن کر اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوا، اور وہ پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گئی. پوشیدہ مانے چھپ کر، علانیہ نہیں، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کی، زبان سے کلمہ پڑھ لی لیکن کسی کے سامنے یہ نہیں بولی کہ میں مسلمان ہوں. تو اب ایسا کچھ واقعہ پیش آیا، اور اپنے انتقال سے پہلے وصیت کی استاذ کو کہ یہ لوگ تو میری تدفین عیسائی مذہب کے مطابق کریں گے، لیکن آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے بعد میں پھر مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کرنا. تو وہ حضرت ٹھیک ہے بول کے بولے. اپنے ایک شاگرد کے ساتھ وہ اس وقت تدفین میں بھی شریک رہے، دیکھ لیے خبر کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیے. رات میں جب شفٹ کرنے کے لیے پہنچے، منتقل کرنے کے لیے، تو خبر کھودے تو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہاں پر لڑکی کی نعش نہیں ہو، بلکہ کسی ایک داڑھی وغیرہ ہے، چہرے بشرے سے صاف عرب معلوم ہو رہا. تو ایسے مختلف جگہ سے وہ مشاہدہ کرنے کے بعد بولتے کہ بھائی یہ لڑکی کی تمنا کیا تھی، مکہ مکرمہ میں دفن ہونا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا، تو اس کی وہ تمنا پوری ہو گئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے ساتھ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ظلم کا حکم ہی نہیں دیا. یہی فرمایا کہ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ لوگ جنگ کرے تو تم جنگ کرو، والا پہلے حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کا. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال مصیبتوں میں گزارے، زبردست اذیتوں کا سامنا تھا صحابہ کرام کے لیے بھی
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی، حتیٰ کہ جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی گئی، اور وہ پوری تیاری بھی کر لی، شہید بھی کر دیا، کئی صحابہ کو شہید کر دیے، اور ابو طالب کے پاس تو آ کے بولے کہ آپ کے بھتیجے کو روکیے آپ، ورنہ ہمارے حوالے کر دیجیے بول کے بولے. تو حضور کو بلا کے پوچھے دیکھو میری قوم کے لوگ ایسی شکایت کر رہے ہیں آپ سے، کیا ہے بول کے بولے. تو حضور فرماتے کہ میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں وہ لوگ پیشکش کرتے پہلے، اگر یہ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم سب تیار ہیں ان کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے، اگر دولت چاہتے ہیں تو پوری دنیا کی دولت جمع کر دیں گے، سب سے زیادہ دولت مند بنا دیں گے ان کو عرب میں، اگر ان کو نکاح کی خواہش ہے تو ایک سے ایک خوبصورت عورتیں پیش کر دیں گے. یہ سب سن کے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، نہ میں بادشاہت کا طالب ہوں نہ مال و دولت کا، اور میں جس مشن کو لے کر آیا ہوں اس کو پورا ہونے تک یہ لوگ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیے تو میں اس مشن سے اور اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں اس راہ میں فرماتا ہوں. تو ایسے سخت ترین مصائب اور آلام کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتوں کا، اس کے باوجود کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، کیوں؟ ان کے ملک میں تھے. لیکن جب مدینہ منورہ گئے اس کے باوجود کفار مکہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے، مسلسل تکلیف پہنچاتے رہے، تو اس وقت اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے. تو یہ جو ان کو قریب آنے سے روکا گیا ہے، صرف حرم سے، مکے میں مدینے میں داخل ہو سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کی حرمت اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے پیش نظر. اب اسی سے مسئلہ مستنبط کرے ایک ثابت کے فقہاء کرام کے، اگر کوئی کافر ہے تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں. تو بولے مسجد حرام کے بارے میں تو صریح نص ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے قریب نہ آئے، یعنی داخل بھی نہ ہو مسجد حرام میں. تو یہ حکم صرف مسجد حرام کے لیے ہے، دوسری مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں. احناف کے پاس داخل ہو سکتے ہیں مسجد میں، مسجد حرام کو چھوڑ کر کافر ہر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، مسجد نبوی میں بھی، مسجد نبوی میں، بشرطے کہ پاک ہونا، ان لوگوں کے مذہب کے لحاظ سے ہی غسل کیا ہوا رہنا. یہ کیونکہ غسل میں احناف کے پاس نیت شرط نہیں ہے، غسل میں بھی وضو میں بھی نیت شرط نہیں ہے. امام شافعی کے پاس کیونکہ وضو میں نیت شرط ہے، تو بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا ان کے پاس نہیں داخل ہو سکتا. احناف کے پاس مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے یہ حکم، کیونکہ اب دوسرے دلائل جو ہے حدیثوں میں. شوافی کے پاس جو ہے، شوافی کے پاس کافر کون سی بھی مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. احناف کہتے ہیں کہ بھئی اس کی جو گندگی ہے ظاہری نجاست نہیں ہے، ورنہ اگر آپ اس سے مصافحہ کریں تو نجاست لگے، پھر وضو کرنے کا حکم دینا چاہیے. تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے وہ حکم. جی، کافر سے اگر کوئی مس ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس سے معلوم ہو رہا کہ ظاہری نجاست مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں میں جو شرک اور کفر کی باطنی نجاست ہے وہ مراد ہے. مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری گندگی میں ملوث ہیں. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو کفار قید ہو کر آتے تھے ان کو سب کو لا کے مسجد میں ہی باندھتے تھے. ایک صحابی کا بھی واقعہ ہے نا، مشرف با اسلام ہونے سے پہلے ان کو لا کے باندھ دیا گیا مسجد کے ستون سے، ابو ثمامہ کچھ نام ہے ان کا. تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر درست نہیں ہوتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مساجد میں ان کو باندھنے کا حکم نہیں دیتے تھے قیدیوں کے طور پر. صرف حرم کے لیے خاص ہے حکم، صرف حرم کے لیے خاص ہے. کیا بات معلوم ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابن ابی عمر ونصر بن علی قال حدثنا سفیان بن ابی اسحاق نحوه وقال زید بن یسیع وهذا صح قال وشعبۃ وهما فيه فقال زید بن اسیل. ابن ابی عمر اور نضر بن علی دونوں نے بواسطہ سفیان ابو اسحاق سے اس کی مثل حدیث روایت کی، اور زید بن اسیع کی جگہ زید بن یسیع کہا، اور یہ زیادہ صحیح ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں شعبہ سے اس میں خطا ہوئی اور انہوں نے زید بن اسیل کہا ہے. اب راویوں کے ناموں کے بارے میں اختلاف ہوتا. اب بعض صحابہ کرام کے ناموں کے بارے میں خود اتنا اختلاف ہے کہ بعض کے ناموں کے 50 اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام میں بھی زبردست اختلاف ہے. ان کا نام آج تک تقریباً لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ کا لقب دیے تو اسی سے مشہور ہو گئے. حدیث کی ہر کتاب میں ابو ہریرہ سے ہی شروع ہوں گی ان کی حدیث. ان کا نام اسلام سے پہلے عبد شمس تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا. بعض عبد الرحمن بولتے، بعض عبداللہ بولتے، مختلف اقوال ہیں. باب ما جاء فی دخول الکعبۃ، خانہ کعبہ میں داخل ہونا. حدیث نمبر 856. حدثنا ابن ابی عمر حدثنا وکیع عن اسماعیل بن عبد الملک عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عندی وهو قریر العین طیب النفس فرجع الی وهو حزین
فقلت له فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نہایت مسرور اور خوش دل تشریف لے گئے اور پریشان واپس ہوئے۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا میں کعبہ معظمہ میں داخل ہوا اور میں نے دل میں سوچا کہ نہ داخل ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہر ایک کو موقع نہیں ملا تو دل میں افسوس ہوتا نا امت کو، ارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کعبے میں داخل ہوئے تھے، ہم کو موقع نہیں ملا، ایک سنت ہم سے چھوٹ گئی۔ تو جس وقت آپ تشریف لے گئے تھے انتہائی خوش تھے، مسرور تھے، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ کعبے میں داخل ہو کر واپس آنے کے بعد جب اندر مین کعبۃ اللہ کے مین کعبۃ اللہ کے اندر جب داخل ہوئے واپس آئے تو رنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سبب پوچھے تو فرمایا کہ میں کعبے میں اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کعبے میں داخل ہوا تھا، نہیں داخل ہوتا تو اچھا تھا، کیوں؟ امت کے لیے۔ اب ہر ایک امتی کی تمنا رہتی نا، ارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، اگر اس کو موقع نہیں ملا تو، یا کم سے کم اتباع سنت کے لیے کوشش کر کے مشقت سے ہی صحیح داخل ہونے کی کوشش کرے گا، یہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان صوفیاء کرام کا بھی طریقہ کیا تھا، ایک ایک سنت کو تلاش کر کے وہ لوگ عمل کرتے تھے۔ اس وقت کیا کیا طریقہ تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، لباس میں، حرکات اور سکنات میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سب پر ہر عمل میں اتباع سنت کو ملحوظ رکھا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، آج یہ ایک حدیث پر روک دیں گے کیونکہ آج سے پھر مصروفیت شروع ہے۔ آج سے حدیث نمبر 857، حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة قال ابن عباس لم يصلي ولكنه كبر۔ وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان قال أبو عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا۔ وقال مالك بن أنس لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة كره أن تصلى المكتوبة في الكعبة۔ وقال الشافعي لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسط کعبہ میں نماز پڑھی، کعبے کے درمیان میں، اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی بلکہ صرف تکبیر کہی۔ اس بات میں حضرت اسامہ بن زید، فضل بن عباس، عثمان بن طلحہ اور شیبہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث بلال حسن صحیح ہے، اور اکثر علماء کا اس پر عمل ہے کہ کعبہ مکرمہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، فرض نماز مکروہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک نفل اور فرض دونوں میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ طہارت اور قبلے کا حکم فرض اور دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ جیسے نفل نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، ایسے ہی فرض میں بھی جس طرح نفل کے لیے طہارت شرط ہے اسی طرح فرض کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ لہذا فرض اور نفل میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے اندر فرض بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نفل بھی، کوئی فرق نہیں ہے فرض اور نفل۔ ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ جو بیان کرتے بعض صحابہ کے حضور نماز پڑھے اور بات فرماتے ہیں صرف تکبیر کا ہے، یہ دیکھنے کے اوپر ڈپینڈ موقوف رہتا ہے۔ کوئی قریب ہے، قریب والے جو جیسا دیکھے دور والے ایسا نہیں دیکھ سکتے، تو یہ موقع الگ رہتا، ایک موقع پر نماز پڑھے، ایک موقع پر صرف تکبیر کہے اندر، ایسے اس کی مختلف توجیحات محدثین کرتے ہیں۔ تو احناف کے نزدیک کیا ہے مسئلہ؟ پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے نماز پڑھنے میں کعبۃ اللہ کے اندر، یعنی مین کعبے کے اندر کعبے کے رخ کہاں کریں گے پھر؟ ہاں تو وہی رخ کا ہی مسئلہ ہوتا، ورنہ اس میں قبلے کے جیسے امام شافعی فرما رہیں گے طہارت اور قبلے کا حکم فرض اور دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، فرض اور نفل۔ تو نہیں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، نہیں پڑھنا زیادہ بہتر، نفل پڑھ سکتے پھر بھی، لیکن فرض نہیں پڑھ سکتے ورنہ، کیونکہ اس کے اندر آپ رخ کدھر کریں گے کعبے کے اندر؟ تو یہ احناف کے نزدیک ہے، شافعی کے نزدیک دونوں بھی وہی برابر ہے، دونوں بھی برابر ہے، فرض اور نفل۔ احناف کے نزدیک صرف نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، نفل پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ امام مالک اور احناف کے اکثر مسائل قریب قریب تقریباً سے امام شافعی اور امام حنبلی رحمۃ اللہ دونوں کے قریب قریب ہے، ایک آدھ مسئلے میں اختلاف رہتا، تھوڑا بہت فرق رہتا، سمجھے جی۔ تو بہرحال یہ ہے سمجھے معاملہ۔ تو امام تو اس دور میں تو مشکل ہی ہے، داخل ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، سمجھے، داخل ہونا بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور مشکل بھی کام ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے لے جاتے ہیں اندر۔ ہاں بڑے بڑے لوگ تو وہ خیر تو بلا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن اندر نماز پڑھیں گے تو اب حنفی مسلک کے اعتبار سے رخ کدھر کریں گے؟
اب جب کعبے میں نماز پڑھنے والا ہے تو کدھر بھی رخ کرو کعبہ ہے اس کے لیے، کعبہ جیسے سے چاروں جہت ہے. اب ہمارے لیے یہاں پر قبلہ متعین ہے، مقرر ہے، یہاں پر مقرر ہے، ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. مغرب میں ہے اپنا قبلہ، بعض لوگوں کا مشرق کی طرف آتا، بعض لوگوں کا شمال میں آتا، بعض کا جنوب میں آتا. لیکن کعبے کے پاس خود نماز پڑھنے والا کہیں بھی رخ کرو کعبہ ہے. کہیں بھی رخ کرو کعبہ سے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو تم وہاں اللہ کی ذات موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اللہ. تو احناف کے نزدیک صرف نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، فرض نماز کی نہیں. فرض نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی بالکل. وصلی اللہ تعالیٰ یہ پڑھ لیں گے کیا؟ یہ پڑھ لیں گے کیا ہے؟ لاسٹ تعمیر کعبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی حدیث. کسر الکعبۃ. حدیث نمبر 858. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا ابو داود عن شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد ان ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تقضي اليك ام المؤمنين يعني عائشة، فقال حدثتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبیر ہدمها وجعل لها بابین. قال وعیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. تعمیر کعبہ، کعبے کی مختلف ادوار میں، مختلف دور میں، مختلف مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے. سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر قریش کے دور میں بھی اس کی تعمیر ہوئی. اور حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک غالباً 35 برس کی تھی. اس وقت بھی سیلاب وغیرہ آیا تھا تو اس کی دیواریں کچھ منہدم ہو گئی تھی، گر گئی تھی، مخدوش ہو گئی تھی. تو اس وقت بھی تعمیر کیے تھے. مخدوش میں نے کمزور ہو گئی تھی، پانی کے بہاؤ کے پریشر سے کمزور ہو گئی تھی وہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم عہد جاہلیت کے قریب نہ ہوتی تو میں کعبہ مکرمہ کو توڑ کر اس میں 2 دروازے بناتا. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں اسے توڑ کر 2 دروازے بنائے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے. حضرت پاک علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ حتیم کو اس وقت کعبے میں شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ دور جاہلیت میں کفار اور مشرکین بھی کعبے کا اور حرم کا احترام کرتے تھے. اسی وجہ سے جب اس کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو اس میں صرف خالص حلال پیسے کا استعمال کیا گیا، اور وہ حتیم کو کعبے میں داخل کرنے کے لیے حلال پیسہ نہیں تھا، اتنا گنجائش نہیں تھی. حتیم کیا ہے؟ حتیم کعبہ، کعبے کے پاس ایک ایسی دیوار اٹھی ہے، دیکھیے تصویروں میں بتاتا ہے. وہ جو جگہ ہے کعبے کے اندر کا حصہ ہے وہ اس کو کعبے کے اندر شامل نہیں کر سکے حلال پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے. تو آج تک اس کو باہر رکھا گیا ہے باقی. تو اس کے اندر نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ کعبے کے اندر، ہاں، حتیم کعبہ میں نماز پڑھنے والا ایسے ہے جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. اسی لیے طواف کرتے وقت وہ دیوار کے اندر سے نہیں جا سکتے، باہر سے جانا ہے. اچھا، طواف کعبے کے اطراف ہوں گا نا، کعبے کے اندر نہیں ہوگا. تو حتیم کی دیوار چھوڑ کر جائیں گے، اور بہت ہجوم رہتا تھا وہاں پر حتیم کے پاس نماز پڑھنے کے لیے. بہت مشکل ہے. تو حضور پاک علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جیسی تعمیر تھی کعبے کی، جس نہج پر بنا ہوا تھا ویسا بنانے کا آپ کا ارادہ تھا. لیکن چونکہ مسلمان ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ تمہاری قوم عہد جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، عہد جاہلیت سے بھی زیادہ دور نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی میں ایسا عمل کروں گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پھر جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں یا کوئی ان کے دل میں غلط خیال نہ آ جائے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام اپنے ارادے سے رک گئے. تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ بن زبیر جب ان کے ہاتھ میں خلافت آئی تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام جو چاہا تھا اس کو پورا کیا. 2 دروازے بنا دیے، کعبے کی تعمیر ہوئی ان کے دور میں. پھر تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک کام بہتر ہے ایسا کریں تو لیکن وہاں حکمت اور مصلحت ہے. فتنے کا اندیشہ ہے تو رک جانا بہتر ہے اس کام سے. اس حدیث سے اس کی رہنمائی ملتی ہے. فتنے کا اندیشہ ہے تو ایک کام ہے بھائی، درست ہے، اس کو درست نہج پر لانا چاہ رہے ہیں آپ، یعنی اچھا ہے اور اس کو اچھے طریقے پر اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا جھگڑے کا فساد کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے تو چھوڑ دینے کا حکم ہے، اس کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. اس سے یہ حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ پیغام مل رہا ہے، سمجھے، یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر کوئی کام آپ اس کو درست نہج پر پہنچانا چاہتے ہیں لیکن اس عمل میں اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا بہتر ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن
عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.